اگر میں آپ سے کہوں کہ سورہ رحمان صرف 7 دن میں آپ کی زندگی بدل سکتی ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ سورہ رحمان کے اس عمل نے ہر پریشانی کا حل دے دیا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، صرف اس کے قرضے ادا ہوئے بلکہ اسے ایک ایسا موقع ملا جس کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور مالی مشکلات اور بزنس کے جتنے بھی ایشوز تھے وہ سب ریزالو کیے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اسے صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ آج میں آپ کو اس وظیفے کا مکمل اور مستند طریقہ بتاؤں گی جو کہ علماء کرام اور روحانی ماہرین نے بھی تجویز کیا ہے کہ 95% لوگ سورہ رحمان کا یہ وظیفہ کرتے ہیں مگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کچھ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ سورہ رحمان صرف 7 دن میں آپ کی زندگی بدل سکتی ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ یہ کوئی کہانی یا افسانہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، اس ریالٹی۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو، اس سورہ رحمان کے وظیفے کو اپنایا ہے، آزمایا ہے اور حیرت انگیز رزلٹ دیکھے۔ صحت کے مسائل تھے، مالی مشکلات تھیں، بے سکونی تھی، خوف تھا، کاروباری رکاوٹیں تھیں، سورہ رحمان کے اس عمل نے ہر پریشانی کا حل دے دیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل وظیفہ، اس کے بینیفٹس اور کیا طریقہ ہے، کس طرح پڑھنا ہے یہ وظیفہ، یہ سب آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی تاکہ آپ بھی معجزات اپنی زندگی میں فیل کر سکیں، دیکھ سکیں اپنی آنکھوں سے۔ ایک ریئل سٹوری سناتی ہوں آپ کو ایک آدمی کی جس کا کاروبار بالکل ختم ہو چکا تھا، وہ قرضوں میں ڈوب چکا تھا، ہر دروازہ اس پہ بند ہو چکا تھا، وہ حد سے زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ لیکن پھر کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ وہ روزانہ سورہ رحمان کو توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھے، اور اس نے 21 دن تک یہ عمل کیا، اور اللہ کی قدرت دیکھیں، صرف اس کے قرضے ادا ہوئے بلکہ اسے ایک ایسا موقع ملا جس کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج وہی شخص دوسروں کو مدد فراہم کر رہا ہے، ان کی مدد کر رہا ہے۔ یہ صرف ایک اگزامپل ہے، بے شمار لوگوں نے اس وظیفے کے ذریعے اپنی زندگیاں بدلی ہیں۔ سورہ رحمان کو عروس القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ یہ نام ہی اس کی فضیلت بتانے کے لیے کافی ہے۔ اس میں اللہ کی 50 سے زائد نعمتوں کا ذکر کیا گیا اور 31 بار ایک ہی آیت دہرائی گئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت صرف ایک ریپیٹیشن میں چلنے والی آیت نہیں ہے، ایک یاد دہانی نہیں ہے، بلکہ ایک پاورفل میسج ہے کہ اللہ کی رحمت اور اس کی نعمتیں ہر وقت تمہاری زندگی میں موجود ہیں، بس تمہیں انہیں محسوس کرنا آنا چاہیے، اللہ سے مانگنا آنا چاہیے۔ وظیفہ ایک ایسا راز ہے جو صدیوں سے لوگوں کو کامیابی دلا رہا ہے، مگر بہت کم لوگ اس بارے میں جانتے ہیں۔ سورہ رحمان کا یہ وظیفہ صرف ایک وظیفہ نہیں ہے بلکہ ایک مکمل علاج ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں لوگوں نے اس کے ذریعے اپنی ذہنی پریشانی اور مالی مشکلات اور بزنس کے جتنے بھی ایشوز تھے وہ سب ریزالو کیے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اسے صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ آج میں آپ کو اس وظیفے کا مکمل اور مستند طریقہ بتاؤں گی جو کہ علماء کرام اور روحانی ماہرین نے بھی تجویز کیا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں ایک اور آپ کو شاکنگ اس کا فیکٹ بتاؤں گی تاکہ آپ وظیفہ مزید غور و فکر سے اور مزید خشوع و خضوع سے کر سکیں کہ 95% لوگ سورہ رحمان کا یہ وظیفہ کرتے ہیں مگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا آپ بھی سورہ رحمان پڑھتے ہیں مگر کوئی خاص فرق محسوس نہیں کرتے؟ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ اکثر لوگ کچھ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو، ہر مسئلہ حل ہو، ہر بیماری ختم ہو تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ آج میں وہ چھوٹی مگر انتہائی اہم باتیں بتاؤں گی جو وظیفے کو زیادہ پاورفل بناتی ہیں، زیادہ طاقتور بناتی ہیں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاک صاف آپ نے ہو کر وضو کر کے ایک پرسکون جگہ پر بیٹھ جانا ہے کہ آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ سٹارٹ کرنا ہے درود ابراہیمی سے، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو بہت سوچ سمجھ کے پڑھیں کہ آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک گفٹ پیش کر رہے ہیں۔ تو گفٹ کس طرح پیش کیا جاتا ہے؟ بیوٹیفلی ریپ کر کے، اچھے طریقے سے، سکون سے، آرام سے، تسلی سے ہم دیتے ہیں کسی انسان کو۔ تو اسی طرح آپ نے یہ آقا کی بارگاہ میں
آپ گفٹ بھیج رہے ہوتے ہیں تو آپ نے بہت خوشی و خضوع کے ساتھ اور سوچ سمجھ کے اس کے مطلب کو پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے سورہ رحمان ایک بار اور 3 بار یا 7 بار پڑھنی ہے، یعنی کہ جو بھی آپ کو فگر جو ہے وہ آپ کو سوٹ کر رہا ہے، مطلب میکسیمم ہو سکے جتنا بھی کہ تعداد جتنی زیادہ ہو سکے اتنی بہتر ہے، لیکن آپ 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ رحمان، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور جب بھی آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پہ پہنچنا ہے، وہاں پہ رک کر اللہ کی کسی نعمت کو یاد کرنا ہے جو کہ آپ کے پاس ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ ہماری سانس آ جا رہی ہے، ہماری صحت ہے، ہم ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کی نعمتوں کو آپ نے یاد کرنا ہے کہ اللہ کے کون کون سی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں، ان کا شکر ادا کرنا ہے ہر مرتبہ اس آیت پہ رک کے، ٹھیک ہے۔ ایک نعمت یاد کر لیں، اور پہلی بار آپ پہنچے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پہ، ایک نعمت اپنی یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ کہ الحمدللہ کہ مجھے سانس آ رہی ہے، میری سانس چل رہی ہے، میں زندہ ہوں، اس چیز کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے۔ سورت ختم ہونے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے دل کی ہر حاجت اللہ کے سامنے رکھیں پورے یقین کے ساتھ کہ وہ قبول کرے گا، وہ سن رہا ہے آپ کی اس وظیفے کو، آپ کی اس عمل کو وہ دیکھ رہا ہے۔ آخر میں 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر دعا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ عمل کم از کم 21 دن تک مسلسل کریں، اگر ممکن ہو تو یہ وظیفہ آپ نے فجر یا عشاء کے بعد کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی مجرب ٹائم ہوتا ہے وظیفوں کے قبول ہونے کا۔ اس وقت میں دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ میں ایک اور ٹائم ایڈ آؤٹ کروں گی کہ تہجد میں ایڈ کریں۔ سب سے بہتر ہے کہ آپ تہجد میں یہ عمل کریں، اس میں اور چانسز ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وہ ڈائریکٹ آپ کی دعاؤں کو سن رہے ہوتے ہیں اس ٹائم۔ تو آپ کے پاس آج 2 راستے ہیں، یا تو آپ آج بھی اپنی مشکلات کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں، یا سورہ رحمان کا یہ معجزاتی وظیفہ کر کے اپنی تقدیر بدلیں، اپنی زندگی بدلیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، یاد رکھیں اللہ کی رحمت کبھی کسی پہ بند نہیں ہوتی، بس ہمیں یقین، صبر اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتے رہنا ہے۔ سورہ رحمان کا یہ وظیفہ صرف ایک ورڈز نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کی زندگی کو سکون، برکت اور کامیابی سے بھر سکتا ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی تمام مشکلات آپ کی دور کرے اس وظیفے کی برکت سے، تو آپ رزق میں برکت دے، خوشحالی آئے، آج ہی اس عمل کو اپنائیں۔ اور اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا ہے یا آپ اس کو ایکسپیرینس کر چکے ہیں تو اپنے ایکسپیرینسز کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگ اس سے بینیفٹس حاصل کر سکیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔